السلام علیکم۔ اللہ آپ اور ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے۔ یہ کہانی انڈیا کی ریاست مدھیہ پردیش سے وشال صاحب کی ہے، جو اپنے اسکول کا بالکل سچا واقعہ سناتے ہیں، تو انہی کی زبانی میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ کہانی جو میں آپ کو سنا رہا ہوں مدھیہ پردیش کے شہر گوالیار کے معروف اسکول ودیا نکیتن کی ہے، جس اسکول کے بارے میں مشہور تھا کہ اس میں بھوت پریت کا بسیرا ہے اور اس کی بے شمار بھوتیا کہانیاں سننے کو ملتی تھی۔ ایک رات اس ہاسٹل میں مقیم 12ویں کلاس کے 4 دوست مل کر اپنے ہاسٹل کی ان بھوتیا کہانیوں پر ڈسکس کر رہے تھے کہ ان میں سے ایک دوست سورج کہنے لگا کہ ہم نے اپنے ہاسٹل کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، لیکن ہمیں آج تک کچھ نظر نہیں آیا، اس لیے ہمیں سچ اور جھوٹ کا پتہ کرنا چاہیے۔ کافی دیر بحث کے بعد چاروں دوست اس بات پر راضی ہو گئے، لیکن اب مسئلہ تھا کہ پتہ کیسے کیا جائے۔ تو سورج نے کہا کہ اسے ایک ایسے شخص کے بارے میں معلوم ہے جو جادو منتر جانتا ہے، اور میرا اس سے اچھا تعلق ہے، اگر اسے اس بارے میں پتہ نہ بھی ہوا تو وہ کوئی رستہ بتا دے گا۔ اگلے دن چاروں دوست اس شخص کے پاس پہنچ گئے اور اسے ساری بات بتائی۔ اس نے کہا کہ میں کچھ عرصہ ایک سادھو بابا کا چیلا رہا ہوں، اور انہوں نے مجھے بھوتوں اور آتماؤں سے باتیں کرنے کا عمل دیا تھا، اور ساتھ ہی مجھے ساودھان بھی کیا تھا کہ اگر انہیں پڑھنے میں کچھ غلطی ہو گئی تو مجھے بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا، حتیٰ کہ میری جان بھی جا سکتی ہے۔ اس لیے میں نے اسے کبھی نہیں کیا اور نہ ہی کبھی مجھے اس کی ضرورت پڑی۔ میں تمہیں وہ منتر بتا دیتا ہوں، مگر نقصان کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ تو انہوں نے اس کی حامی بھر لی اور منتر یاد کر لیا۔ اپنے ہاسٹل میں واپس آنے کے بعد رات کو 12 بجے چاروں دوست گول دائرہ بنا کر بیٹھ گئے اور اپنے چاروں طرف ایک سفید چیز جو اسی جادوگر شخص نے انہیں دی تھی اس سے سرکل بنا لیا، اور چاروں نے منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ پہلے 2 گھنٹے تک کچھ بھی نہ ہوا تو یہ مایوس ہو گئے اور انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، لیکن بولے کچھ نہیں، کیونکہ منتر بتانے والے جادوگر نے منتر پڑھنے کے دوران بات کرنے سے منع کیا تھا اور کہا تھا کہ اس میں کئی گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، کیونکہ تم نے کبھی کوئی منتر نہیں پڑھا۔ اس لیے یہ منتر مسلسل پڑھتے رہے کہ اچانک کمرے کی لائٹیں جلنا بجھنا شروع ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر سب گھبرا گئے اور منتر پڑھنا بھول گئے۔ تبھی کمرے میں پڑا سامان زور زور سے ہلنا شروع ہو گیا تو ان کے ہوش اڑ گئے، اور اچانک سورج کو یاد آیا کہ ان لوگوں نے تو منتر پڑھنا چھوڑ دیا ہے، تو اونچی آواز میں منتر کا جپ کرنے لگا۔ اسے دیکھ کر دوسرے دوست بھی منتر کا جپ کرنے لگے، لیکن ان کا ایک ساتھی روی اتنا گھبرا گیا تھا کہ اٹھ کر بند دروازے کی طرف بھاگا، اور پھر جیسے ہی روی اس سرکل سے، یعنی یہ جو حصار باندھتے ہیں، اس سے باہر نکلا، اچانک کمرے میں اندھیرا چھا گیا اور اس کی چیخوں کی آواز ہر طرف گونجنے لگی، اور پھر تھوڑی دیر بعد ایسا لگا جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو، اور اس کی آواز آنا بھی بند ہو گئی، اور کمرے میں چمکتی 2 لال آنکھیں، خوفناک لال آنکھیں تیزی سے سرکل میں موجود ان لوگوں کی طرف بڑھی، تو یہ سب خوف سے چیخنے لگے۔ انہیں سن کر ہاسٹل کا وارڈن اور دوسرے لوگ کمرے کا دروازہ پیٹنے لگے، اور جب کسی نے دروازہ نہ کھولا تو وہ دروازے کو توڑ کر اندر داخل ہو گئے۔ تو کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، اور جب انہوں نے لائٹ آن کی تو ان کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ کمرے میں روی زمین پر گرا ہوا تھا، جس کا تمام جسم اس وقت نیلا پڑ چکا تھا، اور دوسرے 3 لوگوں کی بھی حالت خراب تھی۔ ہاسٹل کا سٹاف ان کو لے کر ہاسپٹل پہنچا تو روی بے ہوش تھا، اور ڈاکٹر سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ کیسے بے ہوش ہوا، اس کا جسم نیلا ہونے کی کیا وجہ تھی، کیونکہ بظاہر اس کی کوئی بھی وجہ نہ تھی اور سب ٹھیک تھا۔ علاج کے بعد سب لوگ ٹھیک ہو گئے، لیکن روی کو کچھ بھی یاد نہ تھا کہ وہ منتر کا جپ کر رہا تھا، اور اسی کے دوران وہ بے ہوش بھی ہوا تھا۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو اسے لائک کر کے کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں تاکہ کوئی ایسی غلطی نہ کرے۔ اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔